بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، یہاں تک کہ بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں میں بھی وہ محبت باقی نہیں رہی۔ ہر کوئی اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرتا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں ہمارے رب کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعے سے آگاہ کریں گے۔ یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اور جب اسے دفنانے کے لیے جنازہ اٹھانے لگے تو ایک شخص آگے بڑھا اور چارپائی کا ایک کونا پکڑ کر کہنے لگا کہ اس شخص نے مجھ سے 15 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، تو جب تک مجھے میری رقم واپس نہیں مل جاتی اسے دفنانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس مرنے والے شخص کے بیٹوں نے کہا کہ والد صاحب نے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لہذا ہم یہ رقم ادا نہیں کر سکتے۔ اس شخص کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ بیٹے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تو ہم کیوں دیں۔ اب وہ شخص چارپائی کا کونا پکڑ کر اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے اور جنازے کو آگے نہیں جانے دے رہا۔ جب یہ خبر پھیلتے ہوئے گھر تک پہنچی تو مرنے والے شخص کی اکلوتی بیٹی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا سارے کا سارا زیور اٹھایا اور اس کے پاس جتنی بھی رقم موجود تھی اسے جمع کر کے اس شخص کو بھجوا دی، اور اسے پیغام بھجوایا کہ یہ زیور اور رقم اپنے پاس رکھ لو اور میرے والد محترم کا جنازہ نہ روکو، میں بہت جلد تمہاری باقی رقم کا بھی انتظام کر دوں گی۔ اب وہ شخص جس نے جنازہ روکا ہوا تھا سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، در حقیقت اس شخص نے میرے 15 لاکھ روپے نہیں دینے تھے، بلکہ میں نے اس شخص سے 15 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا اور میں اس کے کسی وارث کو نہیں جانتا تھا، تبھی مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا تاکہ اس کے اصل وارث تک پہنچ سکوں۔ اب جب میں یہ جان چکا ہوں کہ اس کی وارث اس کی بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بھائی نہیں ہے، تو میں یہ ساری رقم اس مرنے والے کی بیٹی کو ادا کرتا ہوں۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو وقت پر ان کی شادی کر دے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ فرماتے ہوئے کہا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ بیٹی کو گھر کی رحمت قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔